السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9ویں جماعت کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو بایولوجی کا سبق ہے، چیپٹر نمبر 7 ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ، اس سبق کو ڈسکس کریں گے۔ اس سبق میں ہمیں دیکھنا ہے غذائی زنجیر اور غذائی جال، توانائی کا ہرم، حیاتی عرضی کیمیائی دور اور کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن کا دور۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ یعنی انرجی فلو ان ایکو سسٹم۔ ہم نے پچھلی جماعت میں تغذیے کی طریقے کی بنا پر جماعت بندی سے متعلق معلومات حاصل کی ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جاندار خود کفیل ہوتے ہیں۔ خود کفیل یعنی اپنی غذا خود بناتے ہیں، غذا ساز، جیسا کہ کون ہے؟ نباتات ہے۔ وہ شعاعی ترکیبی کے عمل سے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ غیر کفیل یعنی کہ صارفین، جسے ہم کنزیومر کہتے ہیں، جو کیا ہے؟ پلانٹ پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، حیوانات ہے، جانور ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوڈ کے لیے ہم اناج کے لیے، فروٹس کے لیے ہم نباتات پہ ڈیپینڈ ہے، یعنی ہم کیا ہے؟ غیر کفیل ہے۔ گند خور اور تجزیہ کار، گندی جگہ پر رہنے والے اور اسی طریقے سے ڈیکمپوزرز، یعنی کہ ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ وہ تجزیہ کرتے ہیں، انہیں ہم تجزیہ کار کہتے ہیں۔ بیکٹیریا، وائرسز، پھپھوند۔ گرد و پیش کے ماحولی نظام میں صارفین کی مختلف سطح ذیل میں دی ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی صارفین جسے سبزی خور کہتے ہیں، ثانوی صارفین گوشت خور ہے، اعلیٰ صارفین اور ہمہ خور۔ تو ابتدائی صارفین یعنی کہ جو سبزی خور ہے، جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، جیسا کہ ناک توڑا، گلہری، ہاتھی، یہ ڈائریکٹلی کیا ہے؟ نباتات پر منحصر ہوتے ہیں۔ ثانوی صارفین یعنی کہ گوشت خور ہے، مینڈک، الو، لومڑی، یہ دوسرے حیوانات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے ہم دیکھیں گے اعلیٰ صارفین۔ اعلیٰ صارفین جو ہے سبزی خور اور گوشت خور حیوانات سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور ان اعلیٰ صارفین کو کوئی اور دوسرے حیوانات نہیں کھاتے، مثلا شیر، ببر شیر۔ تو یہ کون ہیں؟ اعلیٰ صارفین ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمہ خور۔ ہمہ خور یعنی کہ وہ حیوانات جو سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے، یعنی سبزی بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، جیسا کہ انسان ہے، ریچھ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غذائی زنجیر۔ یہاں پر آپ لوگوں کو غذائی زنجیر نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس جو ہے سورج کی روشنی حاصل کر کے اپنی غذا تیار کر رہے ہیں۔ یہ نباتات کو کھانے والے کون ہیں؟ ناک توڑا، ناک توڑے کو کھانے والی مینڈک، مینڈک کو کھانے والا سانپ، سانپ کو کھانے والا ہے باز، اور پھر باز کا جب اس کی ڈیتھ ہو جائیں گی، اس کے مردہ جسم زمین کے اندر تجزیہ کرنے کے لیے تجزیہ کار ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں غذا ساز، صارف اور تجزیہ کار میں مستقل طور پر باہمی تعامل جاری رہتا ہے۔ اس تعامل کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکوینس سے کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر حیوانات کو کوئی نہ کوئی کھانے والا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کی جو زنجیر نظر آتی ہے، اسے ہم غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ تو ماحولی نظام میں کئی زنجیروں کے ملاپ سے کیا ہوتا ہے؟ غذائی جال بنتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو جو کویشچن دیا گیا ہے کہ جو گزشتہ جماعت میں آپ نے مختلف ماحولی نظام میں جو غذائی زنجیریں دیکھی تھی، ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غذائی جال کسے کہتے ہیں۔ ایک جاندار دوسرے جاندار کا صارف ہوتا ہے، یعنی ایک جاندار کو کوئی اور دوسرا جاندار کھاتا ہے۔ مثلا ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے، لیکن یہی کیڑا مینڈک، چھپکلی اور پرندوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ہم شکل کے ذریعے اسے دکھائیں تو یہ خط مستقیم میں نہیں ہوگا، یعنی جو غذائی زنجیر کی بجائے یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ پیچیدہ جال نظر آ رہا ہے، اور یہی جال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غذائی جال یعنی فوڈ ویب۔ اور عام طور پر ایسے غذائی جال قدرت میں ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ دیے گئے ہیں، ان تمام جاندار کے تغذیاتی طریقے کے مطابق جماعت بندی کرنی ہے، اور مختلف قسم کے جال جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پر بنانا ہے، اور
ये जाल जब आप तैयार कर लेंगे तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसके जवाबात देने हैं। क्या ग़िज़ाई जाल में सारिफिन की तादाद मुतय्यन होती है? तो ऐसा नहीं होता, सारिफिन की तादाद मुतय्यन नहीं है। मिसाल के तौर पर क्या है कि अगर हम बात करें कि एक कीड़ा है तो वो कीड़े को सिर्फ मेंढक ही नहीं खाएंगी, वो कीड़े को सांप खा सकता है, वो कीड़े को जो है मुर्गी खा सकती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सारिफिन हो सकते हैं। अगर एक सारिफ की ग़िज़ा एक ही किस्म के जानदार से हासिल हो तो माहौली निज़ाम पर क्या असर होगा और ग़िज़ाई जाल में तवाज़ुन क्यों ज़रूरी है? तो इसके जवाबात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखेंगे हम तवानाई का हरम यानी एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड देखने से पहले हम देख लेते हैं तग़ज़ियाती सतह यानी ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर हम लोगों को एक पिरामिड, एक अहराम नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं कि माहौली निज़ाम के तमाम ग़िज़ासाज़ नबातात जो है वो बेस में है, निचली सतह में है। इसके ऊपर है सब्ज़ी खौर, सब्ज़ी खौर को खाने वाले गोश्त खौर और गोश्त खौर को खाने वाले हमा खौर। तो यहाँ पे ग़िज़ासाज़, उसके बाद अवलीन तग़ज़ियाती सतह, सानवी तग़ज़ियाती सतह और आला तग़ज़ियाती सतह मौजूद है। तो ये ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर एक सतह को हम तग़ज़ियाती सतह कहते हैं। तग़ज़ियाती सतह यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह। ग़िज़ाई ज़ंजीर में ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई का तनासुब अदना तरीन सतह से आला तरीन सतह पर सारिफीन तक मरहलावार घटता जाता है। यानी जब हम इस पिरामिड को, इस अहराम को देख रहे हैं तो नबातात यानी ग़िज़ासाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मक़दार में हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसा वैसा यहाँ पर आला तग़ज़ियाती सतह पर सारिफीन की तादाद जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें आबी तवानाई हरम दिखाया गया है। ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई की कई बाकायदा सतहें होती है। तवानाई की बाकायदा सतहों की तरतीब में तवानाई की मुंतकिली के दौरान असल तवानाई बतदरीज कम होती जाती है। इसी तरह जानदारों की तादाद में भी अदना से आला सतह की जानिब कमी वाक़ होती है। माहौली निज़ाम में तवानाई की तरतीब को तवानाई का हरम कहते हैं। यानी अभी हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ क्या है, सतह होती है, और ये सतह में तवानाई क्या हो रही है, मुंतकिल हो रही है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की जानिब जा रहे हैं तो तवानाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह के हरम को हम तवानाई का हरम कहते हैं। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर नबातात जो है ये 10,000 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी नबातात के पास होती है। इन्हें खाने वाले कौन है, हैवानात, तो एनर्जी हो गई है 1000। फिर है यहाँ पर मछलियाँ 100 किलो कैलोरी, फिर है इंसान 10 किलो कैलोरी। यानी कि अदना से आला सतह की जानिब तवानाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है। सबसे आला सारिफ ख़त्म होने के बाद इसके मुर्दा जिस्म के तज्ज़िया करने वालों को वो तवानाई हासिल होती है। यानी कि जब कोई भी जिस्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कोई भी हैवान मर जाएगा, तो उसके मुर्दा जिस्म को तज्ज़ियाकार बैक्टीरिया, वायरसेस, फफूंद, खुर्दबीनी जानदार तज्ज़िया करते हैं। यही जानदारों को हम तज्ज़ियाकार कहते हैं, यानी डिकम्पोज़र्स। मुर्दा जानदारों के बाक़ियात से ग़िज़ा हासिल करते हुए तज्ज़ियाकार इन्हें सादा कार्बनी अशिया में तब्दील करते हैं, और ये अशिया हवा, पानी और मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। यानी हैवानात के जिस्म को जब तज्ज़ियाकार ने क्या किया है, डिकम्पोज कर दिया, तो उनके बॉडी के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ मिल जाएंगे, ज़मीन में मिल जाएंगे, और इस तरीक़े से ये अशिया हवा में, पानी में और मिट्टी में आसानी से मिल जाती हैं। और फिर यही मिट्टी में क्या होंगे, नबातात जो है वो उग जाएंगे, और इस तरीक़े से ये तमाम जो अज्जा है नबातात उन्हें जज़्ब करते हैं और ग़िज़ाई ज़ंजीर में शामिल हो जाते हैं। किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम ज़रिया सूरज है। यानी कि हर एक माहौली निज़ाम में जो है सूरज क्या करता है, तवानाई मुहैया कराता है। माहौली निज़ाम में सब्ज़ नबातात कुल शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। तज्ज़िये के मरहले तक पहुँचने से क़ब्ल ये तवानाई एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरी तग़ज़ियाती सतह की जानिब मुंतकिल होती है। तज्ज़ियाकार के ज़रिए इसकी कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है, लेकिन कोई भी तवानाई सूरज की जानिब वापस नहीं जाती। इसलिए तवानाई के बहाव को एक तरफ़ा माना जाता है।
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نباتات ہیں وہ سورج کی روشنی کو کیا کر رہے تھے؟ جذب کر رہے تھے. پھر وہ نباتات کو کھانے والا کون ہے؟ کیڑا ہے جو ناک توڑا تھا. اس کے بعد اسے مینڈک، مینڈک کو کھانے والا سانپ، سانپ کو کھانے والا باز، اور باز کی جو جسم ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ تجزیہ ہو کر مٹی میں مل گیا تھا. تو کیا ناک توڑے سے جو ہے وہ توانائی پھر سے سورج کے پاس جائیں گی؟ جواب ہے نہیں. مینڈک سے انرجی جائیں گی کہ سورج کے پاس؟ نہیں. پلانٹ سے جائیں گی کہ نہیں؟ سانپ سے جائیں گی کہ نہیں؟ یعنی ایک مرتبہ اگر توانائی، شمسی توانائی سورج سے اگر زمین کے تمام حیوانات کو اگر مل جائے تو یہ واپس سے لوٹ کر نہیں جاتی، یعنی توانائی کا بہاؤ ایک طرفہ ہے، یعنی کہ انرجی فلو ہمیشہ یونی ڈائریکشنل ہوں گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے حیاتی عرضی کیمیائی دور، بایو جیو کیمیکل سائیکل. ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ ایک طرفہ ہونے کے باوجود تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تغذیاتی مادے ہیں یہاں پر یہ سائیکل کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تمام جانداروں کی نشو و نما کے لیے مختلف تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ شکل میں ہمیں دکھائی گیا ہے. تو حیاتی عرضی کیمیائی دور کسے کہتے ہیں؟ ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کے دوری بہاؤ کو حیاتی عرضی کیمیائی دور کہتے ہیں. جیسا کہ آبی کرہ ہے، آبی کرے کا اور ماحول کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق ہے. پانی بھاپ کی شکل میں کیا ہوگا؟ اڑ کر جائیں گا، پھر بادل برسیں گے، بارش ہوں گی، پھر وہ بارش کا پانی جو ہے ندیوں سے، تالابوں سے سمندر میں جائیں گا، پھر بھاپ بن کر اڑ جائیں گا. اس طریقے سے آبی کرے کا اور ماحول کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. فضائی کرے کا ماحول کا تعلق ہے، آبی کرہ، فضائی کرہ، ماحول، اور ہجری کرے کا تعلق ہے. تو اس طریقے سے ہجری کرے کے سنگریزوں کی مٹی میں تبدیلی، یعنی ہم دیکھتے ہیں مٹی کس طریقے سے بنتی ہے کہ پہاڑوں کی کیا ہوتی ہے؟ جھیج ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں؟ ذرات مل کر کیا ہے؟ مٹی بنتی ہے. یعنی یہ تغذیاتی مادوں کا دوری بہاؤ حیاتی عرضی کیمیائی دور کہلاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے جانداروں کی نشو و نما کے لیے ضروری تغذیاتی مادوں میں غیر حیاتی اجزاء سے حیاتی اجزاء اور حیاتی اجزاء سے دوبارہ غیر حیاتی اجزاء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ہجری کرہ، فضائی کرہ، آبی کرہ، تیار ہونے والے حیاتی کرے کے واسطے سے یہ دور ہمیشہ جاری رہتا ہے. اس کی عمل میں حیاتی عرضی اور کیمیائی تغذیاتی مادوں کا دور پیچیدہ ہے. یہ دور ماحولی نظام کی توانائی کی بہاؤ کی سطح پر منحصر ہوتا ہے. عرضی دور کی بنسبت گیسوں کا دور تیزی سے ہوتا ہے. مثلاً کیا ہے کہ کسی سطح میں CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے تو وہ کیا ہو جائیں گا؟ فوراً سب طرف پھیل جائیں گا، اور نباتات کے ذریعے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لی جاتی ہے. موسم میں تبدیلی انسانی افعال کی وجہ سے مختلف ادوار کی رفتار، شدت اور توازن پر مضر اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ان ادوار کے مختلف اجزاء کے مطالعے پر توجہ دی جا رہی ہے. تو کون کون سے دور ہوتے ہیں جس کا کیا ہے ہماری صحت پر انسانی افعال کی وجہ سے، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے، اور ادوار کی رفتار، شدت اور توازن پر اثرات ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم مختلف دور دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دور دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو گیسوں کا دور اور عرضی دور میں فرق ہے. اہم غیر حیاتی گیسی تغذیاتی مادے زمین کے فضائی کرے میں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ کیا ہے کہ جو غیر حیاتی گیسی تغذیاتی مادے ہیں وہ ہوا میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں. اہم غیر حیاتی تغذیاتی مادے زمین پر موجود مٹی، تلچھٹ اور تلچٹی چٹانوں پر پائے جاتے ہیں. گیسوں کے دور میں ہمیں دیکھنا ہے نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات. اور عرضی دور میں ہمیں دیکھنا ہے لوہا، کیلشیم، فاسفورس، زمین میں موجود دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے ہم کیا آپ جانتے ہیں گیسوں کے دور اور تلچھٹ کے دور کو ایک دوسرے سے پوری طرح علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مثلاً نائٹروجن گیس کی شکل میں فضا میں پائی جاتی ہے، جبکہ نائٹروجن آکسائڈ مرکب کی شکل میں مٹی، مردہ اجسام اور تہنشین اشیاء میں ملتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ نائٹروجن گیس کی شکل میں ہوتی ہے تو پورے ہوا میں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ نائٹروجن آکسائڈ کی شکل میں مٹی میں اور مردہ اجسام میں
ہوتی ہے۔ اس طرح کاربن غیر حیاتی شکل میں قشر ارض میں پتھر کا کوئلہ، گرینائٹ، ہیرا اور چنکھڑی کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ تو کاربن کہاں کیسی شکلوں میں پایا جاتا ہے؟ پتھر کا کوئلہ، گرینائٹ، ہیرا اور چنکھڑی، جبکہ فضائی کرے میں CO2 گیس کی شکل میں ملتی ہے۔ عام طور پر پتھر کے کوئلے کی بنسبت نباتات اور حیوانات میں کاربن کم عرصے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں کاربن کا دور، کاربن سائیکل دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کاربن کا ماحول سے جانداروں کی جانب اور جانداروں کی موت کے بعد دوبارہ ماحول کی جانب گردش کرنا اور دوبارہ لوٹنا کاربن کا دور کہلاتا ہے۔ یعنی کاربن کیا ہے؟ ماحول سے جانداروں کی جانب آتی ہے اور ان کے جانداروں کے مرنے کے بعد دوبارہ ماحول میں وہ مل جاتی ہیں، لوٹ جاتی ہے۔ اسے ہم کاربن کا دور کہتے ہیں۔ غیر حیاتی کاربن کے جواہر کا دور خاص طور پر شعاعی ترکیب اور تنفس کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات کیا ہے، CO2 لیتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نباتات جو ہے وہ آکسیجن کو چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں، جبکہ حیوانات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آکسیجن کو لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہی کاربن کا دور ایک حیاتی عرضی کیمیائی دور ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ کارخانے سے خارج ہونے والی CO2، اسی طریقے سے حیوانات کا تنفس، نباتات کا تنفس، رکازی ایندھن، نامیاتی تجزیہ اور پانی میں انجذاب۔ سبز نباتات شعاعی ترکیبی کے ذریعے CO2 کو کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ شعاعی ترکیبی کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ لی جاتی ہے اور وہ کاربوہائیڈریٹ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پروٹین اور چربی جیسی کاربنی اشیاء بھی تیار ہوتی ہے۔ سبزی خور حیوانات نباتات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان سبزی خور حیوانات کو گوشت خور حیوانات اپنی غذا بناتے ہیں۔ یعنی کہ تمام سبزیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ انسان جب اسے کھا رہا ہے تو کیا ہے، یہ ہماری غذا میں شامل ہو گئے۔ یعنی نباتات کے ذریعے حیاتی کاربن سبزی خور کی طرف سے گوشت خور حیوانات کی جانب اور ان حیوانات سے اعلیٰ صارفین کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو شعاعی ترکیبی کس طریقے سے ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے۔ ایکویشن دیکھیے 6CO2 + 12H2O اٹ گیوز C6H12O6 + 6H2O + 6O2۔ بہت ہی امپورٹنٹ ری ایکشن ہے یہ شعاعی ترکیبی کی، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے دونوں کے ملاپ سے سورج کی روشنی اور سبز مائع کی موجودگی میں نباتات گلوکوز بناتے ہیں۔ C6H12O6 کس کا فارمولا ہے؟ گلوکوز کا۔ اور پانی تیار ہوتا ہے اور آکسیجن یہاں پر خارج ہوتی ہے۔ اور جو نیچے دی ایکویشن ہے وہ ہے ہماری ریسپائریشن کی، عمل تنفس کی۔ C6H12O6 + 6O2 توانیے میں یعنی مائٹوکانڈریا کے اندر یہ گلوکوز کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں، پانی میں اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ تو پہلی والی شعاعی ترکیبی کی ایکویشن ہے اور دوسری ایکویشن عمل تنفس کی ہے۔ موت کے بعد تمام صارفین کے جسم کا جراثیم اور پھپھوند کے ذریعے تجزیہ ہو کر CO2 گیس آزاد ہوتی ہے اور جو گیس آزاد ہو جائیں گی وہ ماحول میں شامل ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک جاندار سے دوسرے جاندار کی جانب کاربن کا چکر جاری رہتا ہے اور جانداروں کی موت کے بعد کاربن ماحول میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، کیا آپ جانتے ہیں رکازی ایندھن کے جلنے؟ رکازی ایندھن یعنی کون ہے؟ فوسل فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کوئلہ ہے۔ لکڑی کے جلنے، جنگل کی آگ، جوالا مکھی کے پھٹنے جیسے غیر حیاتی افعال کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ شعاعی ترکیبی کے ذریعے ہوا میں آکسیجن خارج کی جاتی ہے۔ تنفس کے ذریعے CO2 خارج ہوتی ہے۔ نباتات کی وجہ سے ماحول کی آکسیجن اور CO2 گیسوں میں توازن قائم رہتا ہے۔ یعنی تنفس کے دوران کیا کر رہے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑ رہے ہیں اور آکسیجن کو لے رہے ہیں، اور نباتات کیا کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے رہے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑ رہے ہیں، اور حیوانات نے آکسیجن کو لیا اور CO2 کو چھوڑا۔ تو اس طریقے سے دونوں گیسز میں کیا ہے، توازن قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد آکسیجن کا دور دیکھ لیتے ہیں، آکسیجن سائیکل۔
ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे, आबी कुर्रे और हिजरी कुर्रे में तकरीबन 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21%। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और इसका दोबारा इस्तेमाल होना ये ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। इस दौर में भी गैर हयाती और हयाती इस तरह दोनों अज्जा शामिल है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन मुसलसल तैयार होती है, कंटिन्यूअस हम देखेंगे शुआई तरकीबी के प्रोसेस से ऑक्सीजन तैयार होती है और इसका इस्तेमाल भी मुसलसल है। ऑक्सीजन बेहद फ़ाल गैस है, फ़ाल होती है यानी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कई अनासिर और मुरक्कबात के साथ क्या करती है? तामुल करती है। सालिमी ऑक्सीजन O2 से ज़ाहिर करते हैं, पानी का फार्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसी तरीके से गैर कार्बनी मुरक्कबात में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का दौर पेचीदा होता है। शुआई तरकीबी के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि अमल तनफ़ुस से एहतराक़ यानी क्या है? कंबशन, तज्ज़िया यानी डिकम्पोजिशन, फरसूदगी होना, झीज होना, इन तमाम आमाल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो याद रखना है, शुआई तरकीबी के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि बाकी तमाम प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन क्या होंगी? यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और अब लास्ट में हम देखेंगे नाइट्रोजन का दौर यानी नाइट्रोजन साइकिल। फ़िज़ा में नाइट्रोजन गैस का तनासुब सबसे ज़्यादा है यानी 78% है। खुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। खुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ मुरक्कबात में तब्दील होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील होने के अमल को नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। तमाम जानदार नाइट्रोजन के दौर में हिस्सा लेते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन काय से बनी हुई है? अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन को प्रोटीन कहते हैं और वो काय से बने हुए हैं? नाइट्रोजन से। न्यूक्लिक एसिड यानी DNA है, RNA है, ये भी इनके अंदर भी नाइट्रोजन अहम जुज़ होता है। दीगर कई अनासिर की बनिस्बत नाइट्रोजन गैर आमिल है, वो आसानी से दूसरे अनासिर के साथ तामुल नहीं करती। अक्सर जानदार आज़ाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल हम देखेंगे, प्रोसेसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। नंबर 1, नाइट्रोजन का तायुन। नाइट्रोजन का फ़िज़ाई, सनती और हयाती आमाल के ज़रिए नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील होना ये नाइट्रोजन का तायुन कहलाता है। अमोनिफिकेशन, जानदारों के बाक़ियात फाजिल मादों का तज्ज़िया होकर अमोनिया का खारिज होना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील होना ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है और नाइट्रोजनी मुरक्कबात का फिर से नाइट्रोजन में तब्दील होना ये डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है।